آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقائد کیا ہونے چاہیے؟ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نیا شخص نبوت سے سرفراز ہو کر نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ قیامت تک جتنے انسان اور جن ہوں گے سب کے لیے آپ ہی پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام مخلوق بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا مستحب اور نہایت عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات برزخی یعنی زمانہ برزخی کی زندگی کے ساتھ، لیکن یہ حیات برزخی عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے۔ اس میں روح کا رشتہ جسم کے ساتھ اتنا زیادہ قوی رہتا ہے کہ اسے حیات دنیویہ یعنی دنیوی زندگی کے ساتھ بہت قرب ہے، اور اس کی بنا پر مطلقاً حیات کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی نہ میراث تقسیم ہوتی ہے اور نہ ان کی ازواج مطہرات سے بعد میں کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ تاہم اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف نہیں ہیں، یعنی آپ پر نماز وغیرہ کی پابندی نہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال بھی فرمایا۔ یہی عقیدہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے تھے، مخلوق میں سے کوئی بھی ان علوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ 4 پشتک ہر مسلمان کو یہ نسب نامہ زبانی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے کے بعد 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 2 دن کی عمر میں 11 ہجری بروز پیر کو دنیا سے وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ کو دکھایا، اور وہ مقام قرب عطا فرمایا جو نہ کبھی کسی کو حاصل ہو اور نہ آئندہ کسی کو حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شق القمر ہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سب حاضرین نے 2 ٹکڑے دیکھ لیے کہ ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ پھر دونوں ٹکڑے وہیں سے طلوع ہو کر دوبارہ مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ معجزہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں نبوت کے برحق ہونے اور ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کیں جو لوگ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی دنیا میں بھیجا اس کو معجزے بھی دیے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا پیغمبر ہونا واضح طور پر ثابت ہو جائے۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہوں کا نرم ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے حاملہ اونٹنی کا پہاڑ سے پیدا ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور ہواؤں کا تابعدار ہونا۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔